حاضرین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے ہم آج آغاز کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ اللہ اکبر۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، بندگی اختیار کر لو اس کی رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، اور بندگی اس لیے اختیار کرو لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے بنایا زمین کو بچھونے کی مانند، والسماء بناء، اور آسمان کو بمنزلہ چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور نازل کیا آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پس نکالے اس پانی کے ذریعے ہر قسم کے میوے جو تمہارے رزق کا باعث ہیں۔ تو فلا تجعلوا للہ اندادا، تو تم نہ بناؤ اللہ کے ساتھ اور شریک، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ اندادا مد مقابل، یا ہمسر یا شریک، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، یہ سورہ بقرہ کا پہلی آیت ہے جس میں اللہ تعالی ہمیں کوئی حکم دے رہا ہے، یعنی قرآن کی ابتدا میں پہلا حکم جو دیا جا رہا ہے وہ اللہ تعالی کی بندگی کا پیغام ہے۔ حکم ہے کہ تم عبادت کرو اپنے رب کی۔ ربط جو ہے، ان آیات کا ربط جو ہے وہ گزشتہ مضمون سے بات ہو رہی تھی۔ گزشتہ مضامین میں نفاق کی، منافقوں کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا تھا جن لوگوں جو زبانی طور پہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے دعوے دار تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کے دعوے کو رد کر دیا۔ اللہ، ایمان کے دعوے کو رد کر دیا اور ان سے کہا کہ نہیں، تم مومن نہیں ہو۔ اس کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ ربط میں بیان کر رہا ہوں دیگر، کیونکہ قرآن جو ہے وہ الف لام سے لے کے بالناس تک مربوط ہے، باہم مربوط ہے۔ اس کے قوانین مضامین جو ہیں وہ مربوط ہیں، اس میں کوئی تضاد نہیں، بے ربط کوئی آیت نہیں۔ تو تذکرہ ہو رہا تھا منافقوں کا، جو زبانی طور پہ اللہ تعالیٰ کے ایمان کے دعوے دار تھے، لیکن حقیقت میں دنیاوی مفادات جو تھے
ان کو وہ زیادہ عزیز سمجھتے تھے بنسبت دین کے، اور ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی کو خرید لیا تھا۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ ان سے تذکرہ کر رہا ہے کہ تم تو ایمان کے دعوے دار تو ہو، لیکن تم اللہ تعالیٰ کی بندگی پہ تو راضی نہیں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بندگی کی دعوت دے رہا ہے کہ اگر تم بندگی کا راستہ اختیار کر لو تو تم بچ جاؤ گے، لعلکم تتقون۔ تم غلط فہمی کا شکار ہو، تم غلط فہمی کا شکار ہو، اے منافقو تم غلط فہمی کا شکار ہو۔ تو غلط فہمی سے پھر غلط ذہن بنتا ہے، اور غلط ذہن سے غلط اعمال صادر ہوتے ہیں۔ اگر ذہن میں فطور آ گیا، سمجھ میں فطور آ گیا، تو پھر جو ہے اعمال آپ کے اسی کے مطابق صادر ہوں گے، وہ بھی غلط ہوں گے، کیونکہ انسان وہی بات کرتا ہے، اسی بات پر عمل کرتا ہے جس کے بارے میں اسے یقین ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر وہ تذبذب کا شکار ہو گیا اس کی بندگی کے بارے میں، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے اعمال جو ہیں، چونکہ ان کا بھروسہ اعتقاد ظاہر پہ ہو گیا، اللہ پہ اعتقاد نہ رہا، ایمان باللہ نہ رہا، ایمان بالدنیا ہو گیا، تو ایک ذہن غلط بن گیا۔ غلط ذہن سے غلط افعال سرزد ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ آج اگر ہم غلط اعمال کا شکار ہیں، بد اعمال کا شکار ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں فطور ہے، یعنی ہم غلط فہمی کا شکار ہیں۔ غلط کار شخص غلط فہمی کا شکار ہو کے ہی غلط کاری پہ آمادہ ہوتا ہے۔ اگر غلط بینی سے اگر یہ بچ گیا، غلط فہمی سے بچ گیا، تو اس کے اعمال بھی اسی یقین کے مطابق اس سے سرسرد ہوں گے۔ اس آیت کے آخر میں ہے کہ لعلکم تتقون ہے، تاکہ تم بچ جاؤ۔ کس چیز سے بچ جاؤ؟ غلط فہمی سے بچ جاؤ۔ اگر تم غلط فہمی سے بچ جاؤ گے تو تم غلط اعمال سے بھی پھر بچ جاؤ گے۔ غلط اعمال سے بچ جاؤ گے تو اس کے نتیجے میں غلط انجام سے بھی بچ جاؤ گے۔ اللہ، یہ بات اتنی مشکل نہیں ہے سمجھنے کے لیے، بالکل آسان بات ہے۔ غلط فہمی غلط اعمال کو جنم دیتی ہے، اور صحیح فہمی صحیح اعمال کو جنم دیتی ہے۔ تو غلط اعمال کا انجام برا ہے، اور صحیح اعمال کا انجام جو ہے وہ اچھا ہوگا۔ تو غلط لعلکم تتقون ہے، اگر آپ غور کریں اس آیت کے جو حکم دیا جا رہا ہے اس کے آخر میں لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ تو پھر کیا کرو؟ بندگی اختیار کر لو، اللہ تعالیٰ کی بندگی۔ اس پہ ابھی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی سے کیا مراد ہے۔ تو بندگی تم اگر کرو گے تو غلط فہمی ختم ہو جائے گی تمہاری۔ اب دیکھیں بندگی سے کیا مراد ہے۔ اول تو آپ کو میں نے بتایا کہ یہ پہلا حکم ہے قرآن پاک کا، آپ کھولیں گے تو پہلا حکم آپ کو یہ ملے گا، بندگی رب، اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ بندگی، اس پہ تو میں قرآن کی تمہید میں بھی بات کر چکا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی یہ انسان کی ضرورت ہے۔ اللہ کی بندگی اختیار کرنا یا اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنا، یہ انسان کی ضرورت ہے۔
اللہ کی عبادت کرنا، اس کی بندگی کرنا، صراط مستقیم پر چلنا، یہ سب ضروریات ہیں، مقاصد نہیں ہیں۔ بعض لوگ اس بارے میں بھی تھوڑی سی غلط فہمی کا شکار ہے۔ فہم دیکھیں غلط نہیں ہونا چاہیے، صحیح فہم ہونا چاہیے۔ جو ضرورت ہے وہ ضرورت ہے، جو مقصد ہے وہ مقصد ہے۔ جنت میں تو آپ کو نماز نہیں پڑھنی ہوگی، جنت میں تو آپ کو روزے نہیں رکھنے ہوں گے، جنت میں نہ قتال ہے نہ جہاد ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس مزے ہی مزے ہیں، کھانا پینا ہے، دیدار ہے۔ جنت میں ہمارا مقصد ہے، دنیا میں جو کچھ بھی ہے ہماری ضروریات ہے، ضرورت۔ اللہ کی بندگی کرنا ہماری ضرورت ہے، اس کے سامنے سر خم تسلیم کر دینا ہماری ضرورت ہے۔ دیکھیں وہی میں بات دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ صحیح فہم ہونا چاہیے، دین کا صحیح فہم ہونا چاہیے، اور غلط فہمی سے غلط اعمال سرزد ہوتے ہیں، اور صحیح فہمی سے صحیح اعمال سرزد ہوتے ہیں۔ تو درست اعمال کے لیے صحیح نظریہ، صحیح عقیدہ، اللہ کی بندگی انسان کی ضرورت ہے۔ تو اسی کے بارے میں، اسی ضرورت کے بارے میں دیکھیں، تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں، بندگی کیا مطلب ہے؟ بندگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر خم تسلیم کر دیں۔ اللہ اور دین ہمیں کیا بتاتا ہے؟ دین کیا ہے؟ دین زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کار ہمیں بتاتا ہے۔ اس کے بارے میں آج میں زیادہ بات نہیں کروں گا، صرف اشارات کروں، کیونکہ یہ مضمون ہے بندگی کا، عبادت کا، رب کی بندگی۔ رب اللہ کی بندگی کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کی بندگی یعنی یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی ضرورت ہمیں کیا ہے۔ دین کیا ہے؟ دین آپ کو میں نے بتایا زندگی گزارنے کا طریقہ کار۔ دین کسی ایک معاملے میں محدود نہیں ہے، یہ تمام کام جو ہے، جو ہم 24 گھنٹے گزارتے ہیں، سارے کام کی ہدایت ہمیں دین میں ملتی ہے۔ اس میں آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کمائیں گے کیسے، خرچ کیسے کریں گے، کس سے تعلق رکھیں گے، کس سے تعلق جوڑیں گے۔ زندگی میں تمام کام، بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے کاموں کی ہدایات موجود ہے۔ حوائج ضروریہ سے کس طرح فارغ ہوں گے، ستھرائی کا کیا طریقہ ہے، کھانے کا کیا طریقہ ہے، دوسروں سے میل جول، کس سے میل جول رکھنا ہے، کس سے تعلق کاٹنا ہے، کیسے کمانا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، کن پہ خرچ کرنا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے، گھر والوں سے معاشرت کیسے رکھنی ہے، بیوی سے کیسے تعلقات رکھنے ہیں، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے ذریعے بتاتا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دین، آخر انسان جب اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتا تھا، ایک سوال آپ ضرور اس پہ سوچیں، انسان جب ان کاموں کو من چاہے انداز میں ادا کر سکتا تھا تو کیا ضرورت تھی آخر کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا ایک خاص طریقہ بتا دیا، ایک خاص طرز زندگی بتا دی؟ اس پہ سوچنا چاہیے۔ کیا ہم من چاہی زندگی نہیں گزار سکتے؟ گزار سکتے ہیں، اور گزار رہے ہیں۔ انسان اکثریت جو ہے وہ من چاہی زندگی گزار رہا ہے، اللہ کے دین کو نظر انداز کر کے من چاہی زندگی گزار رہا ہے، جیسے چاہتا ہے کماتا ہے، اپنا ٹائم 24 گھنٹے جس طرح یہ چاہتا ہے اس طرح خرچ کرتا ہے، تعلقات جس سے چاہے جوڑتا ہے، جس سے چاہے کاٹتا ہے، جو چاہے کماتا ہے، جس طرح چاہے خرچ کرتا ہے، گھر والوں سے تعلقات دیکھیں، ساری ہماری خواہشات پر مبنی ہے۔
جو یعنی میرے مخاطب وہ ہیں جو مثال کے طور پہ بیوی ہے، من چاہے طریقے سے شوہر سے پیش آتی ہے، شوہر من چاہے طریقے سے بیوی سے پیش آتا ہے، اولاد من چاہے طریقوں سے جو بالغ ہے اپنے طریقے سے والدین سے سلوک کرتی ہے، والدین اپنے بچوں سے من چاہے طریقے سے سلوک کرتے تو ہیں، لیکن آخر ہدایت بھی تو ہے، اور وہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اللہ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ کا پسند کیا ہوا دین ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص دین کی ہدایت کی ہے اور اس کو ہماری ضرورت قرار دیا ہے؟ عزیزان گرامی، یہ بات سوچنے کی ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا، دنیا و ما فیہا اس کا مقصود کبھی نہیں ہے۔ انسان کو ظاہر کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا، انسان پیدا کیا ہے باطن کے لیے۔ باطن کی سب سے بڑی حقیقت اللہ ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے کہ یہ دنیا میں زندگی اس طریقے سے گزارے کہ اس کے نتیجے میں اس کی روح جو ہے وہ طاقتور ہو جائے اور میرے قریب آ جائے اور مجھے دیکھ سکے، میرے انوار کا مشاہدہ کر سکے، میری تجلیات کی تاب لا سکے، میرا دیدار کر سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بھیجا ہے۔ روح ہماری جب تک اکیلے تھی یہ کام اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہمیں آلات کی ضرورت تھی، جسم کے آلے کی ضرورت تھی، تو جسم کا آلہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، اور پھر ہمیں وسائل دیے، اختیار دیا، جسم دیا، قوتیں دی، علم دیا، ارادہ، اختیار، یہ سب کچھ دیا، اور پھر وہ طریقہ کار بھی بتا دیا اور کہا کہ چلو اب کوشش کرو، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے بارے میں اتنی محنت کرو جتنا کہ محنت کرنے کا حق ہے۔ تو اللہ ہی ہمارے مقصود ہے، ایک مقصود ہے، کون؟ اللہ، لا مقصود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں۔ تو جو لوگ دنیا کو مقصود نہیں بناتے اور ان کا ذہن آمادہ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ دنیا تو فانی ہے، گزرنے والی ہے، تو پھر ان کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے مقصود ہیں، محبوب ہیں، تو وہ پھر اللہ ہی کے لیے زندگی گزارتے ہیں۔ پھر ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت، میری تمام بدنی عبادات، میری تمام مراسم عبودیت، میری زندگی، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ مومن زندگی اللہ کے لیے گزارتا ہے، دنیا کے لیے نہیں، پیسے کے لیے نہیں، اقتدار کے لیے نہیں، بیوی کے لیے نہیں، بچوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے زندگی گزارتا ہے۔ تو جب اللہ ہی اس کا مقصود و معبود بن جاتا ہے، محبوب بن جاتا ہے، تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بہت آسان ہمارے لیے بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تک پہنچنے کا ایک بہت آسان طریقہ انسان کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ ظاہر ہے وہ ہمارا رب ہے، سارے طریقہ کار تو اس نے ہی ہمیں سکھائے ہیں۔ ماں کے پیٹ سے جب بچہ نکلتا ہے اور اس کے سینے سے لگ کے دودھ پیتا ہے، اس ماں کے سینے سے دودھ کھینچنے کا طریقہ اس کو کس نے بتایا ہے؟ بتائیے، اللہ ہی نے سکھایا ہے۔ اس طرح سوچتے جائیے، سارے طریقہ کار، ساری ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، وہی ہدایت دینے والا ہے۔ تو انسان کو اس کے مقصود تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت آسان طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایک خاص طرز زندگی،
جس کو ہم دین کہتے ہیں، اس پہ اپنی مقبولیت کی مہر لگا دی ہے۔ یعنی انسان آئے گا تو زندگی گزارے گا دنیا میں، ظاہر زندگی تو اس نے گزارنی ہے۔ اب انسان آیا ہے اللہ کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا؟ کچھ پیسے خرچ کرنے ہوں گے، کیا کرنا ہوگا؟ کوئی ایسا کام ہوگا جو اس کے بس سے باہر ہے، کیونکہ بہت سی دنیا میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو حاصل کر لینا ہمارے صرف خواب و خیال تک ہوتا ہے۔ میں اگر چاہوں میں ایک ہوائی جہاز خرید لوں، یہ تو بہت مشکل ہے۔ ہوائی جہاز جو ہے وہ تو قیمت ادا کرنی بڑی مشکل ہے میرے لیے۔ میں اگر چاہوں ایک ٹرین خرید لوں اور اس کے لیے ایک پٹری بچھا دوں، میرے لیے تو بہت مشکل ہے۔ میں چاہوں کہ ایک بینک بنا لوں، میرے لیے تو بڑی مشکل ہے یہ بات، کیونکہ اتنا سرمایہ وغیرہ تو میرے پاس نہیں ہے۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں دنیا میں جو جن کو ہم صرف خواہش ہی کر سکتے ہیں، اس کو کر نہیں سکتے، اس کو کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ ساری زندگی اگر میں اپنے حساب سے اگر خرچ کر دوں تو ایک ہوائی جہاز میں نہیں خرید سکتا۔ ساری زندگی میں اگر یعنی خرچ کر دوں، ہانگ کانگ میں ایک گھر نہیں بنا سکتا اپنے لیے۔ تو بعض کام جو ہے سامعین بہت مشکل ہوتے ہیں، وہ کرنا مشکل ہوتا ہے، اس کی قیمت ادا کرنی مشکل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کی کیا قیمت ہے؟ اس کے قریب پہنچنے کی کیا قیمت ہے؟ کیا کتنے مال دولت، کتنا پیسہ خرچ کرنے کا کوئی یا کتنی محنت کرنی پڑے گی، کیا اندازہ ہے؟ تو بہت آسان بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ زندگی کو ایک خاص طریقے سے گزار لو، من چاہے طریقے سے زندگی کو نہ گزارو۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کھاؤ، پہنو، اس طریقے سے کاروبار کرو، اس طریقے سے رہو۔ اپنا اختیار ختم کر کے اللہ کی مرضی کو قبول کر لو، اللہ کا جو دین ہے اس کے مطابق ساری زندگی گزار دو، بس اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤ گے۔ عزیزان گرامی، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے اللہ تک پہنچنا، اس کے قریب ہونا، اس کے انوار کا مشاہدہ کرنا۔ دنیا میں انوار کا مشاہدہ آپ کر سکتے ہیں، ذات کا نہیں، انوار الہی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے جلدی انشاءاللہ آپ اس سٹیج سے گزر کے اگلی سٹیج جو ہے ہماری آخرت کی منزل ہے، اس میں جو ہے آپ بہت آسان ہو جائے گا۔ وہاں آپ پھر پہچان سکیں گے، اپنے رب کو دیکھ سکیں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، کچھ چہرے دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو رب کا دیدار، پھر جنت کیا ہے؟ اللہ کے ملاقات کی جگہ ہے، اللہ سے قرب کی جگہ ہے۔ دوزخ کیا ہے؟ اللہ سے دوری کی جگہ ہے، اللہ کے غصے کی جگہ ہے۔ جنت اللہ کی رضا کی جگہ ہے۔ جنتیوں سے اللہ راضی ہوگا، دوزخیوں سے اللہ ناراض ہوگا۔ تو بہت آسان ہے۔ دین کا مطلب طرز زندگی، ایک خاص انداز کے مطابق آپ زندگی گزار دیں، اس میں اپنی خواہشات کو داخل نہ کریں، اس دین میں اپنی خواہشات کو داخل نہ کریں، من چاہی زندگی نہ گزاریں، اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھل جائیں، اپنے آپ کو ڈھال دیں، اللہ کی رضا کو اپنے اوپر سوار کر لیں، اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو گم کر دیں، اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ بہت آسان ہے یہ بات، اور ایسا کرنا دین جو ہے وہ آسان ہے۔ حضور فرماتے ہیں الدین یسر، دین آسان ہے، سہلۃ بیضاء، سہل ہے، روشن ہے۔ دین آسان ہے، دین مشکل نہیں ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ،
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں چن لیا ہے، اور ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی تنگی نہیں بنائی ہے۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں۔ تو دین میں کوئی حرج نہیں ہے، دین آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے مزید آسان بنا دیتا ہے چند شرائط کے ساتھ۔ وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آج کی آیت جو ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے منافق تم نے تو دنیا کو اپنا مقصود بنا لیا ہے، نہیں، اللہ کی بندگی اختیار کرو تاکہ تم بچ جاؤ، لعلکم تتقون، بندگی رب اختیار کر لو، تم بچ جاؤ گے، تمہارا ذہن کلیئر ہو جائے گا، تم غلط فہمی سے بچ جاؤ گے، غلط اعمال پھر صادر نہیں ہوں گے، غلط فہمی دور ہو جائے گی، بس اللہ کی بندگی اختیار کر لو۔ یا ایھا الناس، یا سب سے پہلے دیکھیں مخاطب کون ہے؟ مخاطب انسان ہے، اے لوگو، ظاہر ہے کہ ہدایت لوگوں کے لیے ہے، انسان کے لیے ہے، لوگوں کے لیے ہے، تو مخاطب کون ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، خواہ تم جو بھی دعویٰ کرتے ہو، ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، جو بھی ہو، بس بندگی رب اختیار کر لو۔ تو بندگی اور بندہ بننا یہ کیا چیز ہے؟ تھوڑا سا اس پہ آپ غور کریں اور سوچیں۔ اللہ کا بندہ بننا، بندہ آج کل تو وہ رواج نہیں ہے، بندہ عبد کہتے ہیں عربی میں غلام کو، عربی میں عبد کہتے ہیں غلام کو۔ پہلے آج کل تو غلامی کا رواج نہیں، پہلے غلامی کا یعنی رواج تھا، انسان بکتے تھے، تو جو انسان بک جاتا تھا تو جو اس کا آقا ہوتا تھا تو اس غلام کا سب کچھ کا مالک جو تھا وہ پھر آقا بن جاتا تھا، یعنی اس کی جان کا مالک، اس کی مال کا مالک، اس کی کوششوں کا مالک، سب اس کا سب کا مالک آقا ہوتا تھا۔ یہ تھوڑا سا میں اس دور کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں تاکہ یہ بندگی کا تصور تھوڑا سا ہمیں سمجھ میں آ جائے، یعنی بندہ بن جاؤ، اللہ کی غلامی اختیار کر لو۔ تو مالک جو ہوتا ہے وہ اپنے زر خرید غلام کا مالک ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں یہ رواج تھا، اور قانون یہ تھا کہ اگر آپ نے ایک انسان کو خرید لیا پھر اس کی گردن کاٹ دی، آپ پہ کوئی پرچہ ہی نہیں کٹے گا، وہ تو آپ کی ملکیت تھی، آپ نے اس کی گردن کاٹ دی بس، ٹھیک ہے، کوئی الزام نہیں ہے آپ پہ۔ اس کے پاس جو مال تھا یا مال ہے اس کے مالک آپ ہیں۔ اگر وہ کوئی کمائی کرتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی کوشش کرتا ہے، کمائی کرتا ہے، کوئی کاریگر ہے، مثال درزی ہے، کپڑے سی لیے اس نے سلائی لے لی 600 روپے، تو اس سلائی کا جو اجر ہے 600 روپے، اس کا حقدار کون ہے؟ غلام نہیں ہے، وہ مالک ہے، جس کا یہ مالک ہے۔ تو اسی طرح مالک کی جان، مال اور سعی سب کچھ جو تھی اس کا مالک کون تھا؟ آقا ہوتا تھا۔ آج کل چونکہ وہ نہیں ہے، لیکن آج کل ایک چیز ہے نوکر، آج کل غلام نہیں ہے، آج کل نوکر ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ ہم ایک شخص نے ایک کہیں نوکری کر لی، ایک فیکٹری میں نوکری کر لی، اور 8 گھنٹے وہ ڈیوٹی دے گا، وہ تو 8 گھنٹے ڈیوٹی دے گا، تو 8 گھنٹے میں وہ شخص وہ ٹائم
آقا اپنے باس کی مرضی کے مطابق خرچ کرے گا، اپنی مرضی سے اس ادارے میں کام نہیں کرے گا۔ 8 گھنٹے جو بھی کام کرے گا وہ پوچھے گا اپنے مالک سے، اپنے آجر سے، اپنے باس سے کہ سر میری کیا ڈیوٹی ہے، میں نے کیا کرنا ہے، کیا کام، آپ تو مجھے تنخواہ دے رہے ہیں تو میں نے کام کیا کرنا ہے، وہ مالک سے پوچھے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ جا کے اپنی مرضی کا کوئی کام شروع کر دے، نہیں، جو اسے اجرت، جو آجر ہے اس کے کہنے کے مطابق اس نے اس ادارے میں کام کرنا ہوگا۔ تو 8 گھنٹے کے لیے تو وہ آپ کے نہیں ہیں، وہ 8 گھنٹے وہ آپ کے آجر کے ہیں، کیونکہ وہ اجرت دے رہا ہے آپ کو۔ تو آج کل اگر ہم وہ اندازہ لگائیں کہ غلام کا، تو آج چونکہ غلامی نہیں ہے تو 8 گھنٹے کی جو نوکری ہے، تو جو آپ کو پیسے دے رہا ہے، جو آپ کے اخراجات، مثال کے طور پہ 50,000 روپے آپ کی تنخواہ ہے اور اس سے آپ کے سارے اخراجات پورے ہو رہے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ آپ نے وہاں کام اپنی مرضی سے نہیں کرنا، اپنے آجر کی مرضی سے کرنا ہے، اس سے پوچھ کے کرنا ہے کہ آقا میرے ذمے کیا ڈیوٹی ہے، آپ تو مجھے تنخواہ دے رہے ہیں اتنی بھاری، میں نے کرنا کیا ہے، میری ڈیوٹی کیا ہے، میں کس طریقے سے یہاں کام کروں گا، کیا کام کروں گا، آقا مجھے بتائیے۔ تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو بندگی اختیار کر لو، عبادت کرو۔ لفظی جو ہم ترجمہ کرتے ہیں عبادت کرو، عبادت یعنی بعض مفاہیم ایسے ہیں جن کے سامنے ہم تھوڑے سے، ایک تو یہ ہے کہ دین میں سوچ و بچار یہ عنصر ختم ہو گیا ہے، دین کے الفاظ میں اس کے عبادت کا مفہوم ہم نے بہت محدود کر دیا ہے، بہت ہی محدود کر دیا ہے۔ ایک شخص اذان ہوتی ہے آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں جاتا ہے، نماز کے آدھا گھنٹہ تک وہ نوافل میں مشغول ہوتا ہے، اور اس نے جناب ہاتھ میں تسبیح و دست ہے اس کی، آتے ہی وہ نوافل میں اور تسبیحات میں اور نماز، اور بازار میں جاتا ہے وہ تسبیح کرتے ہوئے جاتا ہے، گھر بھی اسی طرح، گھر جا کے کسی سے بات نہیں کرتا، بس اپنے بیٹھ جاتا ہے، اپنی وہ نوافل پڑھتا ہے یا وہ کرتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، شخص بڑا عبادت گزار ہے، بہت تنگ نظر ہیں ہم، دین کا معنی بہت زیادہ محدود ہے ہماری نظروں میں، ہماری فکر میں، ایسا نہیں ہے۔ دین کا تو میں نے آپ کو معنی بتا دیا، عبادت بندگی کو کہتے ہیں، نماز صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادت نہیں ہے، ہر چیز، جو بھی کام اللہ کی رضا کے مطابق آپ انجام دے رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، خواہ کہ وہ نماز آپ پڑھ رہے ہیں، خواہ کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، خواہ کہ آپ دکان جا کے کھڑے ہوئے ہوں، رزق حلال کما رہے ہیں، خواہ آپ شادی کر رہے ہیں، خواہ آپ بچے پیدا کر رہے ہیں، خواہ آپ ایک گھر بنا رہے ہیں اپنے لیے، خواہ آپ ایک جگہ نوکری کر رہے ہیں، یہ تمام کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ تو عزیزان گرامی، وہ تنگ نظریات سے اپنی جان چھڑا لیجئے جو کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں مروج ہے، اور وسیع النظری کو اپنائیے، اور معنی، ہر لفظ کا صحیح معنی ہماری سمجھ میں آنا چاہیے، صحیح معنی، صحیح تصور اس کے ذہن میں آئے۔ عبادت بندگی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو، بندگی کرو اپنے رب کی، ربکم۔ اب یہاں تک تو میں نے تھوڑی سی تفصیل آپ کو بیان کر دی کہ آپ نے کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرنا، زندگی کا کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرنا، من چاہی زندگی نہیں گزارنی، ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے پوچھنا ہے،
اللہ کی رضا ہر کام میں معلوم کرنی ہے، لیکن کیوں؟ سوال یہ ہے، یا آپ دیکھیں الفاظ کیا ہے، ربکم، وہ تمہارا رب ہے، بندگی اختیار کرو، کیوں؟ یا اللہ کا اعبد اللہ نہیں کہا؟ آپ غور کر رہے ہیں نا، یا الفاظ میں کیا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا اللہ، ایسا نہیں کہا، ایسا آیا ہے کہیں لیکن یا نہیں کہا، یا کہا جا رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، ربکم جو تمہارا رب ہے، جو تمہاری پرورش کر رہا ہے، جو تمہاری تربیت کر رہا ہے، جو تمہارا پروردگار ہے، جو تمہاری تمام ضروریات پوری کرنے والا ہے۔ حاضرین، ایک بہت اچھا یہاں یہ لفظ جو ہے بہت پیارا اس کا معنی بنتا ہے، جو آپ کی ضروریات پوری کر رہا ہے، ربکم، وہ آپ کی تمام ضروریات۔ اب مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کو نوکری کی ضرورت ہے، نوکری کی ضرورت ہے اور اسے 20,000 میں اس کا گزارا ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ ماہوار 20,000۔ کوئی شخص، کوئی ادارہ، کوئی شخص اپنے ادارے میں اس کو ملازمت دے دیتا ہے، تنخواہ اس کی لگاتا ہے 80,000 روپے۔ اب اس میں تو اس کی تمام ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں، بچت بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یعنی تمام ضروریات وہ شخص وہ اس کی پوری کر رہا ہے، تو کیا یہ شخص اس ادارے کے، اس باس کے کہنے کے مطابق نوکری نہیں کرے گا؟ کرے گا، کیونکہ وہ تمام ضروریات وہ شخص اس کی پوری کر رہا ہے، اس کی ضرورت سے زیادہ اس کو دے رہا ہے، اس کی ضروریات سے زیادہ دے رہا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، جس رب نے ہمیں پیدا کیا وہ تو آ رہا ہے جو پیدا کیا، لیکن جو رب ہماری ضروریات پیدا کر رہا ہے، دیکھیں وہ ہماری ضروریات سے زیادہ نعمتیں اس نے ہمیں فراہم کر دی ہیں۔ کیلے کے بغیر تو آپ کا گزارا ہو سکتا ہے، زندگی گزر سکتی ہے، کیلے کے بغیر، مالٹے کے بغیر۔ آپ فروٹ کی دکان پہ کھڑے ہو کے جو بھی فروٹ ہے وہ آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ گندم کی روٹی آپ کی ضرورت ہے، اناج جو ہے وہ آپ کی ضرورت ہے، لیکن صرف ایک گندم کی روٹی اور پانی، اس سے آپ گزارا بخوبی زندگی کی گاڑی سے کھینچ سکتے ہیں۔ پانی ہو گیا، پانی میں بھگو کے آپ روٹی کھا سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہماری ضروریات سے زائد چیزیں وہ ہمیں مہیا کر رہا ہے، اس نے ہمارے لیے ضرورت سے زائد چیزیں پیدا کر دی ہیں۔ فروٹ کی دکان پہ یہ کیلا ہے، یہ مالٹا ہے، یہ انناس ہے، یہ آم ہے، یہ انگور ہے، یہ انار ہے، یہ خوبانی ہے، یہ آڑو ہے، یہ الوچا ہے، گنتے جائیں۔ یہ تربوز ہے، یہ خربوزہ ہے، گنتے جائیں۔ یہ ضروریات نہیں تھی، لیکن ضروریات سے زیادہ دے رہا ہے۔ سبزی کی دکان پہ آپ چلے جائیں، سبزیاں گننا شروع کر دیں، ضروریات نہیں ہیں یہ۔ 2-4 سبزیاں چلو ہو گئیں، آلو ہو جاتے، پیاز ہو جاتی، ٹماٹر ہو جاتے، لیکن ساتھ ادرک بھی ہے، لہسن بھی ہے، اور بینگن بھی ہیں، اور یہ ساگ کی اقسام دیکھ لیں، پھر یہ پالک کا ساگ ہے، میتھی کا ساگ ہے، یہ سرسوں کا ساگ ہے، دیکھ لیں آپ۔ اور ہر موسم کی اپنی اپنی سبزیاں آ رہی ہیں، ہر موسم کی، گاجر ہے، مولی ہے، مٹر ہے۔ یہ رب ہے۔ رب کے بارے میں تھوڑا سا آپ سوچیں کہ کیا کیا آپ نے دیا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو تم گن نہ سکو گے۔ تو نعمتیں برسا رہا ہے، اس کی نعمتیں برس رہی ہیں، تو
उअबुदू, बंदगी क्यों नहीं करते? तो रब है तुम्हारा, तुम्हारी जरूरियात से ज्यादा दे रहा है। अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया। और वो रब वो है जिसने तुम्हें पैदा किया, वो तुम्हारे वजूद का बाइस है, जिसने तुम्हें बनाया है अपने हाथों से। तुम्हारी तस्वीर किसने बनाई है? माँ के पेट में कौन तुम्हारी तस्वीर, तुम्हारी शक्ल बनाता है? वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, ये तो अल्लाह ताला ही है जो तुम्हारी तस्वीर गरी करता है जिस तरह वो चाहता है। तस्वीर किसने बनाई है? तुम्हें पैदा किसने किया है? तो ये सारी चीजें जो हैं अजीजान गिरामी, ये बंदगी के यानी वजूहात हैं। बंदगी क्यों करें हम, क्यों अल्लाह की बंदगी करें? वो तो मैंने आपको जवाब दे दिया कि बंदगी की जरूरत क्या है, लेकिन ये भी तो वजूहात है ना। मन चाही यानी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करना हम क्यों छोड़ दें? और रब को तो देखो, किसने तुम्हें पैदा किया है, कौन तुम्हारी तरबियत कर रहा है, कौन तुम्हारी जरूरियात पैदा कर रहा है। रब को देखो, रब का एहसास करो। अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया। तुम्हारी तख्लीक का बाइस जो जात है, तो उसका तुम ख्याल रखना है। उसने तुम्हें बनाया है, उसने तुम्हें पैदा किया है, उसने तुम खलक, तख्लीक तुम्हारी किसने की है? तुम्हारी सूरत किसने बनाई है? तुम्हारे आज़ा किसने बराबर किए हैं? तुम्हें अंधा नहीं पैदा किया, तुम्हें लंगड़ा नहीं पैदा किया, तुम्हें फजअलनाहु समीअन बसीरा, उसको मैंने सुनने वाला और देखने वाला बनाया है। तो ये सामाइन बंदगी की वजूहात है। जरूरत तो मैंने आपको बता दी, फिर वजूहात क्या है? कि वो तो देखो तुम्हारा रब है, उसने वो तुम्हारी रुबूबियत कर रहा है। आप उसकी रुबूबियत देखें ना आपने, यानी जिस वक्त आप माँ के पेट में थे, आपकी कौन रुबूबियत कर रहा था? आपकी जरूरियात कौन पूरी कर रहा था माँ के पेट में? माँ को तो पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। वहां आपको ग़िज़ा भी दी जा रही थी, वहां आपके आज़ा भी बराबर किए जा रहे थे, वहां आपकी सूरतगिरी भी हो रही थी। ठीक है, तो वो तरबियत मुरब्बी जो है, वो तो फिर जब आप आए, पैदा हो गए, तो माँ का सीना दूध से किसने भर दिया? किसने माँ के सीने को दूध से भर दिया? दूध की नहरें किसने बहा दी? आपकी जरूरियात के मुताबिक। जब बच्चा छोटा होता है, पैदा होता है, माँ का दूध जो है वो पतला होता है। और आज की साइंस, आज के डॉक्टर, मेडिकल साइंस इस बात पे मुत्तफिक है कि माँ के दूध से बेहतर कोई ग़िज़ा नहीं बच्चे की। देखें ये अज्जा का तनासुब, ये दुनिया वाले जो पाउडर बनाते हैं, क्या क्या डालते रहते हैं, और जो माँ का दूध है आज भी उसके मुकाबले की खुराक नहीं बना सका है कोई। कहते हैं यही सबसे बेहतर है, माँ का दूध बच्चे के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। ये किसने बनाया है? पहला जो दूध आता है माँ का, तो वो भी बड़ा कीमती होता है, पतला होता है और बच्चे की हालात के मुताबिक होता है उसकी। और जो जो बच्चा बड़ा होता है तो दूध गाढ़ा होता रहता है माँ का, उसमें उसके मुताबिक ग़िज़ाइयत बढ़ा दी जाती है। बच्चे की ज़रूरियात, रब्बकुम, तो तुम्हारा रब है, रब भी है और खालिक भी है। अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया है। यानी कोई वजह नहीं है कि उससे हम मुंह फेर लें, कोई वजह बनती नहीं है।
ہم نے تو رب سے منہ پھیرا ہوا ہے اور منہ پھیرے ہوئے ہیں، قرآن سے منہ پھیر لیا ہے، اپنے پیغمبر سے منہ پھیر لیا ہے، اپنے دین سے منہ پھیر لیا ہے، اپنے اللہ سے منہ پھیر لیا ہے، لیکن وجہ تو کوئی نہیں بنتی، اس کی وجہ ہے نہیں کوئی کہ تم اس کی بندگی سے انحراف کرو، کہ تم اس کے قانون کے خلاف زندگی گزارو، تم اس کے دین کے خلاف زندگی گزارو، تم اس کو بھول جاؤ، کوئی وجہ ہی نہیں بنتی۔ ہاں اگر بھول گئے تو پھر یہ ہے کہ اپنے آپ سے گزر جاؤ گے، اپنے آپ کو بھلا دو گے۔ بھولنا نہیں چاہیے، اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، جو تم سے پہلے گزر گئے، ان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا تھا، یعنی خالق و مالک ایک ہے، تمہارا بھی اور جو تمہارے اگلے ہیں، سب کا خالق ایک ہے۔ کون؟ اللہ۔ اللہ اکبر۔ والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اس کا میں نے تھوڑا سا آپ کو بتایا کہ تم کس چیز سے بچ جاؤ گے۔ اگر تم رب کی بندگی اختیار کرو تو تم بچ جاؤ گے، لعلکم تتقون، تم بچ جاؤ گے، یعنی رب کی بندگی اگر تم نے شروع کر دی، رب کو خالق اور مربی مان کر اس کی تم نے بندگی شروع کر دی، اس کی کہنے کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیا، زندگی کے مقصد، زندگی کا مقصد اسی کو بنا لیا، تو پھر کیا ہوگا کہ تم لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، پھر تم بچ جاؤ گے، تمہاری سمجھ صحیح ہو جائے گی، غلط فہمی سے تم بچ جاؤ گے، تمہارا نیت صحیح ہو جائے گی، تمہارے کام صحیح ہو جائیں گے، تمہارے اعمال صحیح ہو جائیں گے، تمہارا انجام صحیح ہوگا، انجام اچھا ہو جائے گا، تم برے انجام سے بچ جاؤ گے۔ تتقون میں یہ تمام معنی ہے، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ کس چیز سے؟ غلط فہمی سے، کجروی سے، غلط اعمال سے، اور ان تمام افعال کرنے کے نتیجے میں تم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے غصے سے بچ جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کی تیار کی ہوئی جہنم سے بچ جاؤ گے، لعلکم تتقون۔ تو اس آیت کو تمام ایک دفعہ دوبارہ اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں۔ یا ایہا الناس، اے لوگ، اب دیکھیں میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، یعنی یہ خطاب مجھ سے بھی ہے، آپ سے بھی ہے۔ اے لوگو، اے دنیا کے لوگو، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم، بندگی اختیار کر لو اپنے رب کی، بندے بن جاؤ، اپنے رب کی بندگی اختیار کر لو، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی اسی اللہ نے پیدا کیا، لعلکم، نتیجہ کیا ہوگا؟ ہر کام نتائج کو دیکھ کے کیا جاتا ہے، اور انسان دیکھیں ہر کام جو کرتا ہے وہ نتیجے کو دیکھ کر کرتا ہے۔ ہم اور آپ جو بھی کام کرتے ہیں وہ نتائج کو دیکھ کے کرتے ہیں، انجام کو دیکھ کے کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے معیارات الگ ہیں، پیمانہ الگ ہے ہمارا اللہ کے دین کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ اس میں
ہمارا نتیجہ جو ہے وہ یہ ہوگا کہ ہم ایک آزاد زندگی گزار لیں گے. ہمارا نتیجہ یہ ہوگا کہ من چاہی زندگی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم جو چاہیں گے کریں گے. نتیجہ کیا ہوگا کہ ڈھیر سارا مال و دولت کما لیں گے. نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم کرسی اقتدار تک پہنچ جائیں گے، مثال وغیرہ وغیرہ. تو ہم ہر کام نتیجے کو دیکھ کے کرتے ہیں. انسان جو کام بھی کرتا ہے وہ نتائج کو دیکھ کر کرتا ہے، اور کچھ نتائج حاصل کرنے کے لیے کچھ کام کرتا ہے، خواہ کہ وہ گناہ کر رہا ہے خواہ کہ وہ کچھ بھی کر رہا ہے. اگر وہ ایک گناہ کا مرتکب بھی ہو رہا ہے تو کچھ نتیجہ اس کے ذہن میں ضرور ہوتا ہے. اس کو یہ سگریٹ میں پی لوں گا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ شراب پی لوں گا، اس کا نتیجہ اچھا ہوگا. یہ برا کام کر لوں گا، اس کا نتیجہ اچھا ہوگا. یعنی وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کے نتائج اچھے ہوں گے. لیکن انسان کی سوچ تو محدود ہے. نتائج دیکھنے چاہیے، سوچنے چاہیے، سمجھنے چاہیے. نتیجہ جو ہے وہ ضرور نتائج پر رکھنی چاہیے، لیکن یہ بات بھی ذہن میں لانی چاہیے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس پر بھی سوچنا چاہیے. جس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا. آج جس شخص سے بھی میں بات کرتا ہوں وہ اپنے یعنی انجام کے بارے میں کچھ غیر یقینی اس کا شکار ہے. جنت کے بارے میں کسی سے بات کرتا ہوں تو اس کا یقین نہیں ہوتا. وہ کام ہی اس کے لیے نہیں کر رہا، جنت کے لیے وہ کام زندگی نہیں گزار رہا، تو یقین کیا اسے حاصل ہوگا. ہم تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، تو دنیا کے بارے میں تو انجام کو دیکھ لینا چاہیے اور سوچ لینا چاہیے. ہم انسان بحیثیت انسان، کوئی بچہ بھی ہو، ایون کوئی بچہ بھی ہو، تو اس کو یعنی ایک دفعہ آگ اگر اسے جلا دے تو دوبارہ وہ آگ کو ہاتھ نہیں لگائے گا، کیونکہ جانتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہو. تو نتائج کے بارے میں نے آپ کو کہا کہ ہم ہر کام نتائج کو دیکھ کے کرتے ہیں، لیکن ہماری سوچیں جو ہیں وہ بہت زیادہ محدود ہیں. نتائج کو دیکھنا چاہیے. ہم جو زندگی گزار رہے ہیں کیا اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا؟ کیا ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ یہ تھوڑا سا ہم یعنی اگر غور کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ نہیں، یہ جو دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور ہوگا. کیونکہ دیگر مخلوقات سامعین کرام تو اپنے اپنے نتائج تک پہنچ رہی ہیں، اپنے اپنے مقاصد پورے کر رہی ہیں. مرغی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، وہ انسان کے لیے، تو انسان کی راہ میں جان قربان کر کے وہ اپنے مقصد کو پا گئی. انسان جو زندگی گزارتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے نیک افراد ہیں، ان کو ان کے نیک افعال کا انجام یہاں نہیں ملتا، ان کا اجر نہیں ملتا. اور بہت سے برے افراد ہیں جو برے کام کر رہے ہیں، ان کو اس کی سزائیں نہیں ملتی. تو ذہن یہ کہتا ہے کوئی ایسی جگہ ضرور ہونی چاہیے، اگر اللہ تعالیٰ موجود ہے اور یقیناً ہے، کہ وہ ایک وقت ایسا ہونا چاہیے کہ نیکوں کو ان کی نیکی کا اجر دیا جائے اور بروں کو ان کی برائی کی سزا دی جائے. ذہن یہ کہتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ بھی مطلب اسی کے یہ قیامت کا وجود تو یعنی ذہن یہ تسلیم کرتا ہے کہ ایک وقت ایسا ہونا چاہیے کہ ہر ایک کو اس کے اعمال کے اچھے یا برے اعمال کا نتیجہ ملے. تو انجام کو دیکھ لینا چاہیے، انجام کو سوچ لینا چاہیے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس کے نتائج کیا ہوں گے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.